ہم جنس پرستی یعنی لواطت کا عمل زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے۔ اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے تھا، ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان کیونکہ خود کو اور اپنی نسل جنات کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کر کے تمہاری نسل کو بدلنے کی اور تمہارے فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے گا۔ تمہیں ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے اور اللہ کی بھی توہین ہے، جس نے اس جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے یا دونوں کو قتل کر دیا جائے، مگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام راشد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے اور زبردست ہوں گے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام کو خوش رکھے اور آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ دوستوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، پاکستان میں ایک ڈرامے کی بات چل رہی ہے جس کا نام ہے برزخ، اور نہایت ہی گھٹیا ترین یہ ڈرامہ ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو کردار ہیں ان کو شرم نہیں آئی کہ یار ہم جو یہ ڈرامہ بنا رہے ہیں، یہ جو بنا رہے ہیں یہ بہت ہی گھٹیا ترین ہے، جو کہ ہمارے اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہم دیکھیں گے، جو ہماری جو ہم سے جو پرانی پہلے قومیں آئی تھیں، ان میں بھی یہی چیزیں پائی جاتی تھیں، ان کا کیا حال ہوا، اور قرآن پاک میں اس چیز کے سخت منع فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگ جس طرح یہ کام ہے ان سے سخت منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پر کس طرح عذاب آیا ہے اس طرح کے کام پر۔ تو آج جو ہم جو مسلمان ہیں، آج ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم پر بھی اس طرح کے عذاب آئیں۔ اللہ پاک معاف کرے ہمیں۔ تو آج یہ ہم نے جو ویڈیو لیا ہے وہ ہے ہستی ٹی وی کی۔ تو آج ہم ہستی ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ باتیں وغیرہ جو کہ ہستی ٹی وی محمد بلال ان کا نام ہے، وہ ہم سے شیئر کریں گے اور بتائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم اینڈ میں اپنی بھی بات بتائیں گے۔ تو دوستوں، سٹارٹ کرنے لگے ہیں پہلے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا آپ نے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو ہمارے۔ آپ اس میں سین دیکھیں گے، بہت ہی ہم جنس انتہائی پرستی یعنی لواطت کا عمل زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے۔ اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے تھا، ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان کیونکہ خود کو اور اپنی نسل جنات کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کر کے تمہاری نسل کو بدلنے کی اور تمہارے فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے گا۔ تمہیں ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے اور اللہ کی بھی توہین ہے، جس نے اس جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے یا دونوں کو قتل کر دیا جائے، مگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک یہ سزا رائج نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ ملک جسے بنایا ہی اس نعرے سے گیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی ایک الگ مسلم ریاست جہاں پر 99% مسلمان موجود ہوں، وہاں ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا ایپس پر اور مین سٹریم میڈیا، ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے اندر ایک کے بعد ایک ہمیں سرعام ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایجنڈا کے تحت نئی نوجوان نسل کی اس غلیظ گناہ کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کئی سال سے جوائے لینڈ کے بعد کئی LGBT فلمز کو فورن فنڈنگ سے مسلسل بنایا جا رہا ہے، جس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی تھی، یہاں تک کہ اب ڈراماز کے اندر بھی انہیں سرعام پروموٹ کیا جا رہا ہے، جسے بچے، عورتیں اور کم عمر نوجوان سب گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو، اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ، اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ فورن فنڈڈ NGOs ایسے لوگوں کو میڈیا پر لا کر ایکٹیوسٹ کے طور پر پروموٹ کر رہی ہیں، اور اس ہم جنس پرستی کو باقی نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتی ہیں۔ ایک آرٹ کی صورت سب ایلومینل میسیجز کو ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے،
یہ سب کرنے کے باوجود بھی جب پاکستانی سوسائٹی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر اس کے خلاف بائیکاٹ کی آواز اٹھی، تو ان لوگوں کو اس وقت اندازہ ہو چکا ہے کہ فی الحال یہاں پر کوئی دال گلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس سوسائٹی پر ابھی کئی سال مزید کام کرنا باقی ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ابھی بھی علماء حق اور سویلائزڈ لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کے گھنونے کام کی سپورٹ کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن ان کے بعد آنے والی ان کی اگلی نسل ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگی۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا ایک گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آن ایئر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامہ کے لیے فنڈنگ کی ہے ZEE5 نامی کمپنی نے، اور اس کے رائٹس اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس فلم کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی سوسائٹی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر سکتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریز کے اندر مین کریکٹر فواد خان اور صنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز نے کام کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر بھی یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کے پریشر نے ان کو ایسا کرنے سے روک رکھا ہے، لہٰذا جیسے ہی انڈیا کی طرف سے یہ آفر آتی ہے، یہ اپنا سب کچھ، اپنا دین، ایمان اور عزت ان پیسوں اور اس بے حیائی کی پروموشن کے لیے بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس ڈرامہ کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBTQ، فحاشی، سیم سیکس اور جادو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے بچے کو چھپ کر ایک مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا اور اس کے لیے فیلنگز دکھائی گئی ہیں۔ دو چھوٹے بچوں کو مخصوص قسم کی آوازیں سن کر یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں بھی ایسی آوازیں نکالا کرتی تھی جب بابا زندہ تھے۔ دو مردوں کو فزیکلی پیار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور بار بار ڈائلاگز کے اندر ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور فواد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جب ڈراماز کے اندر انٹیمیٹ قسم کے سین ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر کافی انکمفرٹیبل ہوا کرتے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو فحاشی اور ہم جنس پرستی انجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا اثر آہستہ آہستہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ طور پہ فلموں میں جب انٹیمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں، شروع میں ہوتے تھے لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے، آہستہ آہستہ اوور دا ٹائم دے اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ۔ اس ڈرامہ کی کہانی ایک ایسے بزرگ شخص پر بیس کرتی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے، اور جو بھی شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس برزخ ڈرامہ کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو آپ صاف فری میسنری سمبل کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ڈرامہ کی فنڈنگ اصل میں ان سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف سے ہوئی ہے جو کہ شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے، یعنی برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہوتا ہے، اور یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے، جو جہنمی شخص کے لیے آگ کا بستر اور نیک شخص کے لیے جنت کے باغ کی طرح ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام یعنی دوزخ دکھا کر آگ کے بستر پر قیامت تک کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نیک شخص کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھا کر باغ کی طرح ایک پرسکون جگہ پر بستر پر سلا دیا جاتا ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ ایک ہم جنس پرستی کے ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو، یہ نام دینے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ بھی برزخ کی طرح اپنا مقام یا زندگی گزارنے کا طریقہ خود چن سکتے ہو۔ تمہیں کسی بھی دینی تعلیمات کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، اور یہی تو شیطان کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ کے اندر سٹینک ورشپ کے دوران پہنے جانے والے ڈریسز اور اسی طرح کے ایونٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامہ کے ٹریلر کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل کے اندر ایک درخت پر آیا تھا، جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈا کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کو اسی بڑے لیول پر ایک بار پھر سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو کیا۔ یہ شیطان کے پجاری یا سیکرٹ سوسائٹیز اسی طرح سے سمبولیکلی طور پر لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں جو کہ ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور آج اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ان بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر دیکھ لیں، جو کہ ابھی بھی سوشل میڈیا پوسٹ پر اس گند کو کمنٹس کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو بس ایک آرٹ ہے۔ اس ڈرامہ کا ڈائریکٹر وہی شخص ہے جس نے اس سے پہلے چڑیلز نام کا ایک ولگر قسم کا شو بنایا ہے، جس کے اندر LGBT اور سیم سیکس کو پروموٹ کیا گیا۔
ایک معاشرے کے اندر فحاشی اور گناہ کو عام کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم کا حقدار کہا گیا ہے۔ جن لوگوں تک یہ ڈرامہ پہنچے گا اور وہ اس سے متاثر ہوں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی انہی لوگوں کے سر ہوگا جو کہ اس کو لانچ کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم کی صورت ہمیشہ کا عذاب ان کو الگ ملے گا۔ اب ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ شیطانیت کے متعلق اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں، اور جہاں پر بھی ہو سکے سوشل میڈیا، پرسنل کنورسیشن، ہر ایک جگہ پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا بائیکاٹ کریں، اور ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم یہ سب کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ بزرگ ڈرامہ جو اس میں پاکستانی ایکٹرز وغیرہ اور پاکستان میں اس میں شوٹنگ کی گئی ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں جس میں فواد خان اور اس کے علاوہ ایک دو اور ہیں ایکٹرز، بڑے بڑے نام ہیں ان کے ایکٹرز کے۔ ان کو شرم آنی چاہیے یار، اس طرح کی آپ ایکٹنگ کرتے ہوئے یا اس طرح کا ڈرامہ بناتے ہوئے آپ نے پیسے تو کما لیے ہوں گے، مگر اس سے مانا کہ آپ کو انڈیا سے بہت ساری فنڈنگ آئی ہوگی، بہت سارا پیسہ آیا ہوگا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہیں، آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح کا لوگوں کو آپ امپریشن دے رہے ہیں، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو برا امپریشن دے رہے ہیں، ان کو برا سکھا رہے ہیں۔ تو یہ تا قیامت جس طرح یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اگر آپ اس طرح کی کوئی ویڈیوز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سبق سکھاتے ہیں جو آپ کی غلط ہے، جو کہ اسلام کے خلاف ہے، جس میں اللہ پاک نے بار بار منع فرمایا ہے، آپ اس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے گا۔ تو اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے کہ آپ جس طرح اللہ کی نافرمانی کریں گے، اس طرح کے آپ احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اسی طرح کے آپ کا عذاب ہی آئیں گے، جس طرح قوم لوط پر اور دوسرے یعنی جس پر اللہ پاک نے منع فرمایا۔ قوم لوط کا آپ حال دیکھ لیں کہ قوم لوط اس طرح کے کام کرتی تھی، مگر اس پر اللہ پاک کا اتنا بڑا عذاب آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ سب بہت غلط ہے۔ تو آپ کس طرح جو چیز اللہ پاک نے ہمارے انسان کے لیے بنایا ہے، آپ اس پر یعنی وہ جو انسان اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو شیطانی عمل وغیرہ ہے یا شیطان پر جو احکامات ہیں اس پر عمل کریں گے، آپ ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں آپ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو آپ کو اس طرح کی جو سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے اس کا آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ نے بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھنی، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ جو اس طرح کے کام وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، اور یہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گی، اس کا بہت بڑا عذاب ہے، تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ لوگ اس طرح کے احکامات، اس طرح کے جو کام ہیں، اس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، اس پر آپ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوشل اس طرح کی ایکٹیویٹیز اس پر آپ بات اٹھائیں، اس پر اس کو اس طرح کا یعنی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ جس طرح پہلے اس طرح کی جو ویڈیوز وغیرہ یا اس طرح کی ڈرامز وغیرہ بنائے گئے ہیں اس کا بائیک آؤٹ کیا ہے، تو اس کا بھی آپ نے بھرپور طریقے سے بائیک آؤٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے بالکل بائیک آؤٹ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی اس کو پروموٹ نہ کر سکیں۔ جس طرح جو انڈیا ہمارا پڑوسی دیش ہے اس میں یعنی اس پر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یار یہ تو صرف ایک ایکٹنگ ہے یا ڈرامہ ہے۔ دیکھیں یہ ایکٹنگ اور ڈرامہ جو یہ کہانی ہوتی ہے اسی سے ہی سب کو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی سے جو آپ کی نئی نسل ہے یا آپ کے نئے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں تو اس سے غلط امپریشن پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں یار اس طرح کا کام جو ہے وہ غلط ہے، آپ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن تقریباً 90% جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ویڈیوز دیکھ کر وہ اس سے امپریس ہوتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ جو ہے معاشرے میں یار یہ کام اس طرح یعنی طریقے وہ نئے نئے طریقے سیکھتے ہیں کہ یار یہ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے یار، اس طرح کریں گے۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ یار اسے آپ اس طرح کا کام کرو، بہتر ہے یہ۔ تو ہمیں اللہ پاک اس شیطانی عمل سے بچائے اور اس شیطانی فتنے سے بچائے۔ جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں مکمل دیکھا، بہت زبردست ویڈیو بنائی ہے انہوں نے، مکمل اس طرح کی بہت اچھی تفصیلات وغیرہ دی ہے، بہت اچھا بتایا انہوں نے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس جو ڈرامہ ہے یا اس طرح کا کوئی مواد ہوتا ہے اس کا ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے اور دل سے بائیک آؤٹ کرنا ہے کہ یار ہم ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جو اس دین مذہب ہے اس چیز کی قطع اجازت نہیں دیتا، یہ سب حرام ہے، تو ہمیں اس کے خلاف بائیک آؤٹ کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے اس کا۔ تو پاکستان میں تو بالکل ریلیز ہونے نہیں چاہیے، ایسا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے، چاہے انڈیا ہے چاہے کہیں بھی ہے، وہاں مسلمان اس کا بائیک آؤٹ کریں تاکہ اس کے جو ہے اس جو ہے میڈیا پر کبھی بھی نہیں چل سکے۔
آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح کے پروگرامز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، جس طرح بگ باس، اس طرح کے اور بھی بہت سارے پروگرامز آ رہے ہیں جس میں لائیو کاسٹنگ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ ہم جنس پرستی سے کس طرح کر سکتے ہیں، کس طرح ہم جنسی کو جو بڑھایا جا رہا ہے اس کو بڑھایا کہ آپ یہ کوئی نارملائز ہے، اس طرح آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں پچھلے دنوں میں ایک ٹرینڈ چلا تھا اور کچھ لوگوں خواتین نے اس پر جو احتجاج کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم جو ہے انہوں نے اپنا احتجاج کیا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے یعنی پاکستان میں چلتے رہے کہ جو ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کر سکتی ہیں، ہماری مرضی ہے، ہمارا جو ہے ہمارا پورا رائٹ ہے۔ اس پر ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا رائٹ ہے۔ دیکھیں اب ہمارا جو دین اسلام مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ پردے میں رہ کر آپ جو کچھ مرضی کر سکتی ہیں، لیکن جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کے لیے ایک نکاح جو ہے وہ جائز فرما دیا گیا ہے، اس میں آپ رہتے ہوئے جو مرضی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بھی کرتے ہیں آپ کے لیے وہ نامحرم ہے اور وہ غلط ہے۔ تو اس طرح کی یعنی بہت سارے ایسے ہمارے جو اسلامی کنٹریز ہیں وہاں لوگوں نے فنڈنگ کی، جو غیر مذہب ہیں انہوں نے فنڈنگ کی اور وہاں پر ہمارے جو اس دین مذہب اسلام ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں اس طرح کے واقعات یعنی آتے رہے ہیں۔ تو لیکن اس کا بھرپور طریقے سے مسلمانوں نے بائیک آؤٹ کی ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی موویز وغیرہ یا اس طرح کے کلپس وغیرہ آتے ہیں اس کا ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے، لوگوں تک شیئر بھی کرنا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اس طرح کا مواد آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھنا۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے اور اس طرح کا جو بائیک آؤٹ کریں گے اور بھرپور ساتھ دیں گے اس بائیک آؤٹ کا۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ دوستوں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھا کیجیے، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کیجیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، آپ اپنی رائے لازمی دیں کیونکہ آپ کا ایک لائک، آپ کی ایک رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا لیکن ہمارے لیے بہت اہمیت ہے، آپ کا جو رائے دینا ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ ہمیں کتنا پسند کر رہے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے ہمارا کانٹینٹ۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔